پہلی حاضری ہے آپ کے اس علاقہ کے اندر، اس امام بارگاہ کے اندر۔ ملک دبیر صاحب کا حکم تھا اور میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں۔ 10 دن آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی، آپ لوگوں کی زیارت سے میں شرف یاب ہوتا رہوں گا۔ پہلی حاضری ہے عشرہ محرم کا عنوان جو اس سال ہم اس امام بارگاہ میں جس عنوان کے تحت عشرہ محرم پہ گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے ایمان اور مرکز ایمان۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ جنہیں عنوان پسند آیا ہے وہ صلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ جی بسم اللہ۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کیا سنتے ہیں کیا نہیں سنتے، آپ کیا پسند کرتے ہیں کیا پسند نہیں کرتے، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ علی والا ذکر علی کے علاوہ کچھ اور پسند نہیں کرتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی مجلس میں بالخصوص صرف آج کی مجلس، کیونکہ آج عشرہ محرم کی پہلی مجلس ہے اور ایام عزا کا پہلا دن ہے، تو اس نسبت سے اس لاؤڈ سپیکر کا سہارا لیتے ہوئے میں آج کی مجلس عزاداری کے پیغام پہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید نکل کے باہر آ سکے۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیں، مجھے نام نہیں آتے بندوں کی، اگر آتے ہوتے تو میں بلا لیتا سب کو۔ آگے آ جائیں مہربانی۔ آپ کا کیا نام ہے جی؟ تسا دس دو نا جی، ذاکر صاحب کو لیندے ودے آن تھوڑا جگہ آؤ نا جی، جنہ جنہ دے نام مینوں دس دے جاسو میں بلاندہ رہا سا جی۔ جنہیں علی کی ولا کا سہارا کافی ہے وہ دیواروں کا سہارا چھوڑ کے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لیں۔ آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، آ جائیں آگے آ جائیں، میں کچھ نہیں کہتا، آگے آ جائیں مہربانی فرمائیں۔ صلوات با جماعت با آواز بلند تلاوت فرما لے گا۔ سب سے پہلے میں اس لاؤڈ سپیکر کا سہارا لیتے ہوئے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہر کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ذکر نہ شیعوں کا ذکر ہے، یہ گھر نہ شیعوں کا گھر ہے، یہ ذکر ہے رسول کے بیٹے کا۔ بعض جملے تصدیق کے لیے ہوتے ہیں، تائید کے لیے ہوتے ہیں۔ بے وقوف ہوتا ہے وہ خطیب جو ہر جملے پہ داد کا طلبگار ہو۔ بعض جملے ہوتے ہیں جن پہ تائید کر دینا لازم ہوتا ہے، اگر بندہ تائید نہ کرے تو بندے کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ شیعہ سنی محبان اہل بیت، یہ ذکر شیعوں کا ذکر نہیں، رسول کے بیٹے کا ذکر۔ تائید کیجئے گا امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ گھر شیعوں کا گھر نہیں، حسین کا گھر ہے۔ ہاتھ کھول کے بولیے گا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ گھر حسین کا گھر ہے، یہ منبر شیعوں کا منبر نہیں، رسول کا منبر۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے جو احباب خاموش بیٹھے ہوئے۔ یہ ذکر شیعوں کا ذکر نہیں، آل رسول کا ذکر ہے۔ لہٰذا اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تمام عزاداران، ماتمیان اور بالخصوص بانیان اور بالخصوص سادات کی طرف سے میں لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز آ رہی، مسلک چاہے کوئی بھی ہے، مذہب چاہے کوئی بھی ہے، در کھلا ہے حسین کا۔ توجہ جو احباب خاموش بیٹھے ہیں میری آنکھوں کے ساتھ، در کھلا ہے حسین کا۔ آؤ حسین ابن علی کے نام پہ آؤ، نبی کے بیٹے کے نام پہ آؤ، مسلک چھوڑو، مذہب چھوڑو، جماعت چھوڑو، مذہب چھوڑو، گارنٹی دیتا ہوں
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پہ منبر شبیر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اعلان کر کے کہتا ہوں، یکم محرم ہے، عزاداروں کا اجتماع ہے، اپنے ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہوں، آؤ، گارنٹی دیتا ہوں کسی کا دل نہیں توڑا جائے گا۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، صرف برے کو برا کہیں گے۔ پتہ نہیں کسے بات کی سمجھ آئی ہے کسے نہیں۔ حسین کی وائسوں کو سے نوازے جو ہاتھ بولے ہو رہے ہیں۔ ہم کسی کو، بھائی کلمے سے بڑی تو قسم کوئی نہیں نہ چاہیے، جو بندے سر ہلا سکتے ہیں وہ سر ہلا دے، مجھے قبول ہے۔ ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، صرف تو سب بولن دی عادت رکھ دیو جی، تاڑا کیس میں گرامی ہے نہ دس دے جائے جو میں نے پہلی وریاں ہے جی۔ سید غلام آباد شاہ صاحب، آپ میرا ساتھ دیجئے، آپ کا بولنا تائید کہلائے گا، بندوں کو بھی یقین ہونے گا سید بھی سلطانی کے ساتھ مل کے تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم برے کو برا کہیں گے، اچھے کو اچھا کہیں گے، یہاں دل توڑے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ گھر ہے حسین کا، مجلس ہے حسین کی، اور حسین دل توڑنے والے کو نہیں، دل جوڑنے والے کو۔ حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے تو زمانے بول رہے ہیں، ہاتھ بلند کر کے آ رہے ہیں ناری۔ حسین دل توڑنے والے کو نہیں، بولیے تھوڑا سا، جو بندے پریشان بیٹھے ہیں میں انہیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، یکم محرم کی ابتدائی گفتگو یہ کرنا ضروری ہے، ویڈیو بن رہی ہے، آواز باہر جا رہی ہے، کسی کو بلائیں گے تو وہ آئے گا نا، بلانے کے لیے میں گارنٹی دے رہا ہوں، بس اللہ کی قسم کو ایک بار یہاں آ جائے صحیح، اسے پتا چل جائے گا رضی اللہ کون ہے، لعنت اللہ کون ہے۔ بولو جو عقیدے والے بندے میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے، تو ایک بار آنے تو دیں، صرف ہر مکتبہ فکر کے بندے کو دعوت ہے، آؤ، شیعوں کے گھر نہیں، رسول کے بیٹے کے گھر، یہاں دل نہیں توڑا جائے گا، دل جوڑا جائے گا، کیونکہ یہ مجلس ہے حسین کی۔ ان بچوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیں، بیٹا یہ لفظ ساری زندگی یاد رکھنا، زندگی کا پتہ نہیں کب شام ہو جائے، یہ مجالس، یہ نوحے، یہ ماتم، یہ شبیہات، یہ زلجنا، یہ علم لگانا، علم چومنا، علم لے کے چلنا، یہ لنگر، یہ نیاز، یہ حاضری، یہ جلوس، یہ تمام مجالس، ان تمام کو اگر ایک نقطے میں بند کرے تو بنتا ہے عزاداری۔ میں ان بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے، بنتا ہے عزاداری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ہے رسالت، عزاداری ہے اجر رسالت۔ شاباش بھائی، کیا کہنے آپ کے ہاتھوں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں علی والے بولتے ہوئے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میرا بچہ یاد رکھنا، اس جملے پہ داد نہ بھی ملی تو مجھے دکھ کوئی نہیں، کوئی نہ بھی بولا تو مجھے دکھ کوئی نہیں، لیکن ان بچوں تک پیغام چلا گیا تو میرے آنے کا حق ادا ہوگا۔ بیٹا یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول کے سورج غروب ہونے تک ان دنوں کو کہا جاتا ہے ایام عزا۔ بزرگ ساتھ دے رہے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے، تسی ہاتھ کھولو، میرے کھول گئے جی۔
امام حسین دے کرم نہ میرے ہاتھ کھلے ہوئے، پہلو بدے ہوئے آن ہون کھلے ہوئے، پریشان تو نہیں ہوگے نا آپ؟ بسم اللہ۔ امام حسین، بچوں یاد رکھنا انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بچے بولے ایام عزا، تہذیب عزاداری بتانا واجب ہے منبر پہ آنے والے پہ۔ یہ نہیں آئے قصیدے سنائے، بند سنائے، میں دو تین ادھر ادھر کی باتیں کروں، آپ سے نعرے لگواؤں، نیاز لوں، گھر چلا جاؤں۔ بیٹا ہمیں بھی کوئی پوچھنے والا ہے، یہاں نہیں تو آگے ہم سے کوئی پوچھے گا صحیح کہ کیا دیا تھا قوم کو۔ میرے بچے جتنے بیٹھے ہیں اسے کہا جاتا ہے تہذیب عزاداری۔ بیٹا یہ لفظ یاد رکھنا، یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول کے سورج غروب ہونے تک یہ کہلاتے ہیں ایام عزا، یہ ہیں سوگ کے دن۔ بیٹا ان دنوں میں علی اور ولی اللہ پڑھنے والے یاد رکھنا، اگر انہیں اللہ کوئی خوشی دے تو وہ آل محمد کے غموں پہ قربان کر دیتے۔ یہ بچوں کو بتانا لازم ہے قبلہ، اگر کوئی غم بھی ملے تو وہ اپنے غم کو آل محمد کے غم کی وجہ سے بھول جاتے۔ جیسے کل آغا نسیم عباس صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، کل ان کا جنازہ تھا، آج بھی ان کا جنازہ تھا، ان کے آبائی علاقے میں جنازہ ہو گیا، انہیں سپرد تراب کر دیا گیا، اور اس کے بعد مومنین، زائرین، عزادار، بانیان عزاداری میں مصروف ہو گئے۔ اب نہ کسی کو کل خانی کی فکر، نہ ساتے کی فکر، نہ چہلم کی فکر، پہلے حسین بعد میں کوئی اور۔ بیٹا یہ ہماری تہذیب ہے، اس کو یاد رکھنا۔ کوئی مر بھی جائے تو صرف تعزیت 8 ربیع الاول کے بعد، اتنی دیر تک کوئی غم نہیں، یہ کہلاتی ہے عزاداری۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد ہے رسالت، عزاداری ہے اجر رسالت۔ ماتم عزاداری، نوحہ سارے بولے عزاداری، جلوس، شبیہ ذوالجناح، زنجیر زنی، تلوار کا ماتم، یہ سب کچھ بیٹا ہے عزاداری۔ یہ عزاداری شان ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی۔ اس منبر شبیر پہ ویڈیو کیمرے کے سامنے اپنے جملے کا ضامن ہوں، قیامت کی صبح تک نہیں، پلسرات کی اگلی سائٹ تک۔ میں آج اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، اس عزاداری کا تعلق مسلک کے ساتھ نہیں، مذہب کے ساتھ نہیں، انسان کی غیرت کے ساتھ۔ شاباش بھائی، کیا کہنے کو تائید کے لیے بولے۔ اس عزاداری کا تعلق، گفتگو پسند آ رہی ہے آپ احباب؟ آپ جو بزرگ حضرات تشریف فرمائیں، بس مجھے آپ کی تائید چاہیے۔ نمازی چہرے میرے ان جملوں کی تائید کرتے ہیں، میرے آنے کا حق ادا ہو جائے۔ اس کا تعلق انسان کی غیرت کے ساتھ ہے، کیونکہ حسین غیرت مند کا امام ہے۔ جیڑا بندہ نہ بولے میں سمجھاں گا وہ مجلس نہ تعلق کوئی نہیں۔ حسین بے غیرت کا امام نہیں، نہیں 5 تن ہے کائنات میں، 5 تن کو ماننے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ محمد کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ میں جملہ بھی پڑھوں گا، بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا۔ علی شاہ جی، ایک ہوتا ہے شیعہ، ایک ہوتا ہے جدی مشتی شیعہ۔ اگلا جملہ میری زبان سے نکلے گا، بندے کے کان سے ٹکرائے گا، چہرے پہ ماں کی شرافت نظر آئے گی، مجھے یقین ہو جائے گا یہ بندہ جدی مشتی شیعہ ہے۔ محمد کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، بطول کو ماننے
ضروری. محمد کو ماننے کے لیے پہلے مسلمان بنو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بابا. نہیں جیسے صلوات پڑھنے کا حق ہے ویسے صلوات آپ نے نہیں پڑھی. حسین کائنات کا وہ بادشاہ ہے جو صرف کریم نہیں کریم ابن کریم ہے. یہ بچے مسکراتے رہے جو حسین کے ذکر میں مسکراتے. صرف سخی نہیں سخی ابن سخی ہے. اس کی عزاداری کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری، نہ سنی ہونا ضروری، نہ وہابی ہونا ضروری، نہ دیوبندی ہونا ضروری، نہ اہل حدیث ہونا ضروری. حسین کی عزاداری کی ایک شرط ہے، اماں کا شریف ہونا ضروری. جڑے چپ کیتی بیٹھے ہو، تمہاری نظر میں کوئی اور بات ہے تو وہ بھی اٹھ کے بتا دو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. نہیں تو میں تمہیں دکھاتا ہوں. غیرت مند ہو، ہندو بھی ہو تو یا حسین کہتا ہے. قبلہ کئی بندے میرا قتل پہ کرتے ہیں، کچھ بندے مجھے جان بوجھ کے آزما رہے ہیں کہ اس کی حد دیکھتے ہیں. غیرت مند ہو، قبلہ ہندو بھی ہو، یا حسین کہتا. بھائی یہ فطرت کا تقاضا ہے. فطرت میں غیرت ہوگی تو حسین اچھا لگے گا. شاباش بھائی کیا کہہ رہے. فطرت میں غیرت ہوگی تو حسین اچھا لگے گا. چاہے ہندو ہی کیوں نہ ہو، غیرت مند ہو. حسین کا حمیدی ہوتا ہے. بے غیرت چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یزید کا حمیدی. یاد رکھیے گا حسین کی عزاداری اچھا یہ اجر رسالت ہے. کیا ہے بیٹا؟ تھوڑا سا اونچی بولیں. میرے ساتھ بولو ورنہ میں اپنے بندے لے کے آیا کروں گا. میں کوئی بس وغیرہ کا انتظام کروں گا نہیں تو. جی ہاں سیدھی سی بات ہے، نہیں تو آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا. حسین کی عزاداری کیا ہے جی؟ ہاں اجر رسالت. اگر آپ میرا ساتھ دو تو آؤ دنیا کو ایک میسج نہ دیں. اچھا پیار ہو، پیغام دیں. ویڈیو بن رہی ہے، یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا. اجازت ہے پیغام دے لیں آج. کوئی کسی بھول میں نہ رہے. یہ عزاداری ہماری عادت نہیں، ہماری عبادت ہے. شاباش کیا کہنے ان ہاتھوں کو. یہ ہماری عادت نہیں. کچھ بندے جہالت کی بنا پہ قبلہ کچھ بندے کہہ دیتے ہیں جی رسم ہے. اچھا عزاداری رسم نہیں. رسم وہ ہوتی ہے جو تبدیل ہو جائے. تصدیق چاہیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے. رسم وہ ہوتی ہے جو تبدیل ہو جائے. اچھا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی رواج ہے سڑکوں پہ ماتم کرنا. یہ بھی چلاکی ہے ملا کی. یہ رواج نہیں ہے. رواج وہ ہوتا ہے جو ختم ہو جائے. بیٹا تصدیق کرو مولا آپ کی زندگی کا. رواج وہ ہوتا ہے جو ختم ہو جائے. رسم وہ جو تبدیل ہو جائے. رواج وہ جو ختم ہو. نہ یہ رسم ہے نہ یہ رواج ہے. یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی عبادت. زمین سے منبر بلند ہونے کی وجہ سے ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے اور ہر چہرے کی اوپر آنے والی رنگت کو میں بغور پڑھوں گا اس جملے کے بعد کہ کون بندہ دل سے میری بات کے ساتھ اتفاق کر رہا ہے. یہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی وہ عبادت ہے جو نہ جنت کے لالچ میں ہے نہ جہنم کے خوف سے. حسین کی ماں یہ ہاتھ سلامت رکھے گا.
نہ جہنم کے خوف سے۔ تھک گئے ہو؟ نہیں تھکے تو پھر جملہ وصول کرو، ایسے وصول کرو جیسے وصول کرنے کا حق ہے۔ دنیا کے اندر ہر مذہب میں، ہر مذہب کے ہر فرقے میں، ہر فرقے کے ہر مسلک میں، ہر مسلک کی ہر جماعت میں، ہر جماعت کا ہر فرد عبادت کرتا ہے یا جنت کے لالچ میں یا بیٹا جہنم کے خوف سے۔ گارنٹی سے کہتا ہوں، علی ولی اللہ پڑھنے والا نماز بھی پڑھتا ہے تو جنت کے لالچ میں نہیں، روزہ بھی رکھتا ہے تو جنت کے لالچ میں نہیں، حج بھی کرتا ہے تو جنت کے لالچ میں نہیں، ماتم بھی کرتا ہے تو جنت کے لالچ میں نہیں۔ آج تک کوئی ماتمی دکھا جیسے نے ماتم کیا ہو، ماتم کرنے کے بعد علم کے نیچے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو اللہ جنت دے دے؟ کوئی ہے جی؟ جڑے چپ کیتی بیٹھے ہو میں سمجھا گا یا تسا ماتم نہیں کرتے یا تسی جنت مانگ دے۔ جب میں سنی ہوتا تھا تو میں ہر نماز کے بعد جنت مانگتا تھا۔ کئی بندے غصہ کر گئے جی، ہر نماز کے بعد میں شاہ جی جنت مانگتا تھا جب میں سنی ہوتا تھا۔ جب سے میں علی کا شیعہ ہوا ہوں نا، مجھے جنت کی فکر ہی کوئی۔ قبلہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جنت تقسیم ہی میرے پیر کرے۔ پچھلوں کے بھی ہاتھ سلامت رہیں جداد کے لیے اٹھے مجھے بسم اللہ بسم اللہ، مجھے یقین ہے ہر کوئی عبادت کرتا ہے یا جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف سے۔ اس لیے عبادت خانوں میں آپ کو زیادہ بوڑھے نظر آئیں گے۔ جی جی بزرگاں نے تصدیق کر دیتا یا عبادت خانوں میں آپ کو زیادہ غریب نظر آئیں گے۔ غریب کو ہوتی ہے لالچ کہ جو یہاں نہیں ملا او اوتھے مل سی، ایتھے دودھ نہیں لبا تے اوتھے دودھ دیاں نہراں ہو سن جی۔ سیر ہلاؤ جڑے بندے چپ کیتی بیٹھے جی۔ پورے محرم تاڑنا ملاقات رہنی تے تسی پورے محرم تے لگدا ہے انجی چپ رہنا، لیکن مینوں تائید چاہیے ہر گل دی تے تائید کیتی جاندی یا زبان نال یا سیر ہلا کے۔ زبان نہ تسا بول نہیں سکتے تے کم از کم سیر ہلایا جے، جے سیر بھی نہیں ہلانا آندا تے طریقہ میں دس دینا۔ گل صحیح ہوئے تے سیر انج کریدا جے، تے گل غلط ہوئے تے سیر انج کریدا جے۔ گل صحیح ہوئے تے انج، غلط ہوئے تے صحیح تے انج، غلط تے انج۔ پڑھتے ہیں نماز منہ کر کے سوئے سے چکھانا علی، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ۔ تو زبان نہ نہیں بول سکتے تو کم از کم سر ہلا کے تو بولنا تو حق بنتا ہے نا جی۔ سر ہلا چھڑو جو زبان نہیں ہلدی۔ پوری توجہ، عبادت خانوں میں آپ کو زیادہ یا تو بوڑھے نظر آئیں گے یا غریب۔ بوڑھے کو پتا ہوتا ہے کہ عمر بے وفا ہے، کسی وقت بھی جان نکل جانی ہے، مر جانا ہے، چوکھی لنگ گئی ہے۔ سیر ہلاؤ سیر، جو طالب علم بیٹھے ان کا حق بنتا بولنا، چوکھی لنگ گئی ہے تھوڑی تے جیڑی بچ گئی ہے توبہ ہی کرا چاہ۔ آج کا بوڑھا دیکھ لو، زیادہ گزار لے تو مسجد کا رخ کر لیتا ہے،
اللہ جانے اس دور کے بوڑھوں نے کس کس کی طرف کو رخ کیا ہو. چوکھی جو لنگ گئی ہے تے تھوڑی جڑے نہیں پہ بول دے شالا مر جان مدینے جاؤ، تھوڑی رہ گئی ہے. اب ہوتا ہے جہنم کا خوف، مولوی نے ڈرایا ہوتا ہے جہنم سے، یا ہوتی ہے جنت کی لالچ. ہر مذہب کے، ہر فرقے کا ہر فرد یا جنت کا لالچی ہے یا جہنم سے ڈرنے والا. علی ولی اللہ پڑھنے والا جنت کی خاطر نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ خمس دیتا ہے، نہ جہاد کرتا ہے، نہ ماتم کرتا ہے، نہ شبیہ ذوالجلال نکالتا ہے، نہ عزاداری کرواتا. اسے جنت کا لالچ ہے ہی نہیں. جنت کا لالچ ہے مسلمان کو. علی ولی اللہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا. علی ولی اللہ پڑھنے والا مومن ہوتا. میرا بیٹا مومن میں اور مسلمان میں یہی فرق ہے. مسلمان جنت کی تمنا کرتا ہے، جنت مومن کی تمنا کرتا. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو. چولی کی ولایت نعرہ حیدری. یہ فرق جنت کی لالچ میں وہ آئے جسے اپنے پیروں کا پتہ نہ ہو. جو بندے نہیں بول رہے یاد رکھنا، جہاں کوئی لالچ نہیں چلتا وہاں چلتا ہے جنت کا لالچ. جتھا مسیت نہ بن دی ہوئے جی، مولوی صاحب آتے ہیں اٹ لاؤ تو جنت چ گھر بناؤ. ایویں یار گل ہے نا جی. نلکا لواؤ جنت چ گھر بناؤ جی. مسجد یا صفا کوئی نہیں جڑا صفا دے سی اللہ جنت چو دے گھر نو سجا دے سی. پکھا لواؤ جنت چ گھر بناؤ. جڑے چپ کیتی بیٹھے ہو لوٹا رکھو جنت چ گھر بناؤ جی. درخت لواؤ جنت چ گھر بناؤ. چنگے آنو مولوی جڑے لوٹے تے صاف تے ٹوپی تے نلکے تے اٹ تے جنت دین دے آن. ہون کوئی اتنے کمینے آگئے آدھن جیکٹ پاؤ، شیعہ سنیاں نو مارو، امام بارگاہاں تے حملے کرو، داتا دربار حملہ کرو، حضرت امام بری سرکار تے حملہ کرو، اولیاء اللہ تے مزارات تے حملے کرو، امام بارگاہاں تے حملے کرو تے جنت جاؤ. وہ مولوی اچھے تھے. چنگے آن کے نہیں، وہ اچھے تھے. یہ دیتے ہیں دہشت گردی پہ جنت. اس سے بڑا بے وقوف ہے وہ مسلمان جو مولوی سے جنت کا سودا کرتا، حالانکہ مولوی کا جنت سے تعلق ہی کوئی نہیں. جو بولے گا اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا. مولوی کا جنت سے تعلق کوئی نہیں. جنت اللہ کی، اللہ نے بیچی، علی نے خریدی. شاباش بھائی کیا کہہ رہے. اللہ نے بیچی، علی نے خریدی. اللہ نے بیچی، علی نے خریدی. دکاندار نے گھڑی بیچی، میں نے خریدی. اب یہ میری مرضی ہے، خود رکھوں، دوست کو دوں، ڈرائیور کو دوں، بھائی کو دوں، نوکر کو دوں، شاہ صاحب کو دوں، جس کو مرضی دوں. دکاندار کا حق نہیں. مجھ سے پوچھے کس کو دی، کیوں دی، کتنے کی دی؟ مالک ہوں میں. اللہ نے بیچی، علی نے خریدی. اب مرضی علی کی ہے، چاہے خود دے چاہے محلول سے کے پاؤں سے بنا کے بنا. ایسے نہیں دونوں بازو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے علی کو کسیب النار والجنہ مان کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھول کے رزق کی وصولی کے لیے آل محمد کے دشمنوں سے بغاوت کرتے ہوئے ساری طاقت اکٹھی کر کے زبان کے ساتھ دل والا نعرہ حیدری. اللہ نے بیچ دی. بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو؟ اللہ نے بیچ دی.
جنت کی آمد میں صلوات کی تلاوت مدینے تک آواز جانی چاہیے. نہیں ایسے نہیں جیسے صلوات پڑھنے کا حق ہے ویسے صلوات کی تلاوت فرما لے. اب تو ماشاءاللہ بابا جی بھی تشریف لے آئے ہیں. ان کا اٹھا ہوا ہاتھ میرے بات کی تصدیق ہو. جڑا سیداں دی گل نو نہ مننے وہ کنفرم لانتی ہوندا. میں بابا جی گل کر لگا تے تسی تصدیق واسطے ہاتھ چاونا ہے تاکہ ہر مسلمان نو یقین ہو جائے. جس کو جنت میں جانے کا زیادہ شوق ہو علی کو اپنا امام بنا لے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی ولی اللہ کا اقرار کر لیں. علی ولی اللہ کا اقرار. حسین کے در پہ آئے. جس کو آل محمد چھوڑ کے جنت میں جانے کا زیادہ شوق ہو بس وہ ٹکری مار رہا ہے. اور ایسے جو تبلیغ کرتے ہیں آل محمد کو چھوڑ کے ان مولویوں سے اللہ کی قسم قوال اچھے. مولوی قرآن پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں. قوال ڈھول کی رکھ کے بولتا سچ ہے. نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا گھر. شوق ہو مشورہ مفت دے رہا ہوں. اچھا مفت دوں یا رہنے دوں؟ دے دوں جی. مسجد بنتی ہے چندے سے. کس سے جی؟ تھوڑا جا بولے سن جی مہربانی کر سکتے. چندے سے. کوئی 5 دیندہ ہے کوئی 10 دیندہ ہے کوئی 50 دیندہ ہے بھائی جان. کوئی 100 دیندہ ہے کوئی لاکھ دیندہ. اس چندے والے گھر میں اللہ ہر کسی کو ایسے نہیں جانے دیتا. پہلے کہتا دروازے پہ آ کے دعا مانگ. اچھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول. اے جملہ پڑھ کے بھائی کیسر میں آج فیصلہ کرنا ہے جے اس جملے تے یہ قوم بول پئی اگوں تو تقریر کراں گا اس طرح دی. نہیں تے سادی سادی گفتگو کر کے یا علی مدد اے جانن تے ممبر جانے. جے اس جملے دے بول میں سمجھاں گا حق رکھ دیں ایسی گفتگو سنن دا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول. اپنا دروازہ نہیں. شاباش بھائی باس ہو گئے سارے بندے. اپنا دروازہ نہیں اپنی رحمت کا دروازہ. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. کون ہے اللہ کی رحمت؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کی رحمت ہے مصطفیٰ. بخاری سینے سے لگا قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ کر مصطفیٰ کا دروازہ کون؟ کسے سمجھ ہے اس کا موضوع ہونا چاہیے. مصطفیٰ کا دروازہ کون؟ انا مدینہ العلم وعلی میں علم کا شہر ہوں. علی اس کا دروازہ ہے. اور جو اللہ تجھے چندے والے گھر میں علی کے بغیر نہیں جانے دیتا وہ جنت میں علی کی ولایت کے بغیر. علی حق علی حق علی حق. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مشکلم بے کشا طیب والی نجف نسنا کل ایماندار ہے ناری. امام حسین آپ کو سلامت. ہمیں جنت کا لالچ نہیں. ہم عزاداری نہ جنت کے لالچ میں کراتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے. ہماری ایک ہی تمنا ہے وہ راضی ہو جائے جو باپ کی امت سے ناراض گئی. حسین کی ماں آپ کو سلامت. 72 جنازے بے کفن جنازے. بابا جی بھی مجلس کرواتے ہیں میں بھی مجلس کرواتا ہوں. ملک صاحب کے سالانہ پروگرام ہوتے ہیں. عشرہ محرم ہے. کئی عزادار میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہو جن کی مجالس ہوتی ہے. کسی عزادار سے پوچھو وہ جنت کا لالچی نہیں. تمنا صرف بیٹا ایک ہوتی ہے بقیے والی بی بی راضی ہو جائے.
बतूल राजी हो जाए, जिसे मुसलमानों ने घर में बैठ के रोने नहीं दिया। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। 5 मिनट मैंने सिर्फ मसाइब पढ़ना है, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। अशरा मुहर्रम के तमाम मज़ामीन पढ़ने का हक उस हस्ती का होता है जो सबसे आखिर में पढ़े। गासिब होता है वो बंदा जो आखिरी मसाइब पढ़ने वाली हस्ती का हक गस्ब करे। बाबा जी सरकार ने चूंकि आखिर में पढ़ना होता है, लिहाजा मैं मशवरे से शाह साहब के किबला के भाई कैसर के मशवरे से पूछ लिया करूंगा कि कुछ चीज़ की बरामदगी या कोई शबी की बरामदगी है तो वो बाबा जी पढ़ा करेंगे। मैं भी मुहर्रम से मंसूब जो मसाइब हैं वो आपको सुनाया करूंगा। लेकिन आज चूंकि है यकम मुहर्रम, रवानगी बाबा जी पढ़ेंगे, मुर्शद इंशाअल्लाह तफसील से मसाइब पढ़ेंगे। मैं आज उस बीबी का कत्ल पढ़ना चाहता हूं जो करबला की पहली मकतूला है। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं आई। बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। करबला की पहली मकतूला का नाम है ज़हरा। करबला के दूसरे कत्ल का नाम है अली। हाय वो कहेगा शिया होगा। करबला के तीसरे कत्ल का नाम है हसन। फिर करबला शुरू होती है हुसैन से। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तुम्हारा हाय कहना सैयदा की हक में गवाही में शुमार हो। सबसे बड़ी मजलूमा है मोहम्मद की बेटी, आज भी गरीब है जनाबे ज़हरा। अपने उस्ताद मुकर्रम शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास साहब का जुमला पढ़ना चाहता हूँ। शायद बच्चे ना जानते हों कि नासिर अब्बास कौन है। बाबा जी इजाजत दें मैं इन बच्चों को बताऊं नासिर अब्बास किस हस्ती का नाम है। नासिर अब्बास उस हस्ती का नाम है जो मजलिस के मिंबर से लेके सुप्रीम कोर्ट की अदालत तक कहता रहा ज़हरा सच्ची। हुसैन की मां आपको सलाम वैन करके रोया करो जनाब रुबाब की सुन्नत है। आए तो रोने के लिए हो, मातम करके रोया करो हुसैन के नाम। बिस्मिल्लाह 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शहीद अल्लामा नासिर साहब का जुमला पढ़ना चाहता हूँ। तैयार हैं ज़हन? जितना रोगे जितना हाय कहोगे शहीद की रूह को तस्कीन मिलेगी। शहीद फरमाते थे कितनी गरीब हो गई ज़हरा। बाप के मरने के बाद बाप के कमियों के दरबार में 4 घंटे खड़ी।